احمد ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے دادا جان کے ساتھ رہتا تھا۔ دادا جان اکثر پرانی کہانیاں سنایا کرتے تھے، مگر احمد کو ہمیشہ ایک کہانی ادھوری لگتی تھی۔ دادا جان اکثر ایک لال صندوق کے بارے میں ذکر کرتے تھے جو ان کے کمرے میں بند تھا اور اسے کبھی کسی نے کھولا نہیں تھا۔ ایک دن احمد نے ہمت کی اور دادا جان سے پوچھا، دادا ہے جان، یہ لال صندوق کیا ہے؟ آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں لیکن کبھی کھولنے نہیں دیتے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ صندوق ایک جادوئی راز چھپائے ہوئے ہے، مگر اسے کھولنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں 3 امتحانات سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو یہ صندوق تمہارے لیے کھل جائے گا۔ پہلا امتحان، دل کی پاکیزگی۔ دادا جان نے کہا، صندوق تبھی کھلے گا جب تمہارے دل میں لالچ نہ ہو۔ سوچو، اگر تمہیں خزانہ ملے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ احمد نے جواب دیا، میں اس خزانے کو گاؤں کے لیے استعمال کروں گا تاکہ سب خوشحال ہو جائیں۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا، تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا۔ دوسرا امتحان، بہادری۔ دادا جان نے احمد کو رات کے وقت جنگل میں ایک خاص جڑ لانے کا کہا۔ وہ جڑ صندوق کو کھولنے کے لیے ضروری تھی، مگر جنگل میں اندھیرا تھا اور مختلف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احمد نے اپنی ہمت جمع کی اور کہا، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس نے جڑ تلاش کی اور بحفاظت واپس آ گیا۔ تیسرا امتحان، عقل۔ دادا جان نے احمد سے کہا، یہ آخری امتحان ہے۔ صندوق پر ایک پہیلی لکھی ہے، اگر تم اسے حل کر لو تو صندوق کھل جائے گا۔ پہیلی یہ تھی، ایسا کیا ہے جو سب کے پاس ہے مگر نظر نہیں آتا اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے؟ احمد نے کچھ دیر سوچا اور پھر جواب دیا، یہ وقت ہے۔ دادا جان نے خوش ہو کر کہا، تم نے صحیح جواب دیا۔ صندوق اچانک خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک جادوئی کتاب تھی جس میں مختلف راز اور علم کے خزانوں کا ذکر تھا۔ دادا جان نے احمد کو بتایا، یہ علم کا خزانہ ہے، اگر تم اسے اچھے مقاصد ہیں کے لیے استعمال کرو گے تو یہ تمہیں اور گاؤں کو خوشحال بنا دے گا۔ احمد نے اس کتاب کا علم حاصل کیا اور گاؤں کے مسائل حل کرنے میں لگا دیا۔ پورا گاؤں خوشحال ہو گیا اور احمد سب کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری، عقل اور نیک نیتی کے ساتھ ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور حقیقی خزانہ علم ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔